الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت کل آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اصل اس آیت کے ایک جملے پر، ایک لفظ پر آج ہم غور کریں گے اور اسی پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے ان پر ذلت دے ماری اور ان کو مسکینی عطا کر دی۔ یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں میں سب سے افضل مقام دیا تھا، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ذلت کو ڈال دیا اور ان کا جو خطاب تھا وہ ان سے چھین لیا۔ یہی کا یہی اس سے ملتا جلتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اس آیت سے اس آیت کی صراحت ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو اعلان ہے کہ ہم نے ان کو ذلتوں میں ڈال دیا، ذلت ان پر دے ماری۔ تو یہ جو ذلت ہے یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دے ماری، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کبھی بھی یہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کا حکم سچا حکم ہوتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگ قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک قرآن حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ وہیں دوسری طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے خطے کے اندر بیت المقدس کے پاس اسرائیل کے نام سے یہودیوں نے باقاعدہ حکومت بھی کر لی، حکومت تیار کر لی، اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا سارا کام کاج کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان پر ذلت مقرر کر دی گئی، ذلت دے ماری ان پر، اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی ایک سلطنت بھی بنا لی۔ تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو آیت اور ہماری آنکھوں کے مظاہر سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن ٹکراؤ ہے نہیں۔ بات دراصل یہ ہے، اگر ہم آیت کو سمجھ لیں تو بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی، اور ایسی ذلت کہ یہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ جہاں بھی یہ جائیں گے دھتکارے جائیں گے، مارے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، اپنے گھروں سے بھی نکالے جائیں گے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور پڑھا کرو، مطالعہ کیا کرو۔ تاریخ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ بتاتی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سنجیدگی آئے گی تاریخ کو پڑھ کے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے نا، اور تاریخ پڑھنے کے بعد پھر اپنی اس ذہنیت سے جو تاریخ پڑھ کر آپ کی بنے گی، اس ذہنیت سے جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ تو دنیا کا نقشہ دیکھ کر، مسلمانوں کی حالت دیکھ کر تاریخ پڑھنے کے بعد چین سے بیٹھا نہیں جاتا، راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ پڑھیے۔ تو جرمنی کی بھی تاریخ پڑھیے، اسپین کی بھی تاریخ پڑھیے۔ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کے زمانے میں ان یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ بالکل جیتی جاتی تصویر ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور فلسطین کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، مصر کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، میں نے بتا دیا۔ مصر میں فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا، فلسطین میں بخت نصر نے، ٹائٹس نے ان کے ساتھ کیا کیا، جرمنی میں ایڈولف ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب جو یہ دنیا کا نظام کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ساری ڈوریں آ گئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اٹل بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ دجال کو تو آنا ہے، اور دجال یہودیوں میں سے ہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ہاتھ میں کل 40 دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کل 40 دن دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں دیں گے، اور کچھ خدائی اختیارات بھی اس کو دیں گے دجال کو، بارشوں کو برسانا، مردہ کو زندہ کر دینا، یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن فتنہ کتنا خطرناک ہے، یہ دیکھو کہ کائنات میں ایک شخص ایسا بھی آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہ خالص اختیارات جو نبیوں کو بھی نہیں دیے اس کو دیے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے امتحان ایک آدمی کے ایمان کا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، پناہ مانگو۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول دجال کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، واعظ فرمایا کرتے تھے، تو ڈر کے مارے ہمارے کلیجے منہ کو آتے تھے، ہمیں لگتا تھا ابھی ہم باہر نکلیں گے تو دجال مل جائے گا۔ اتنا سخت فتنہ ہے، اتنا سنگین فتنہ ہے۔ اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا نا جمعے کے روز، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ دجال نکل آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھیں گے اگلے جمعے تک۔ تو ہر جمعے ہم اس کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن سیکھیں، قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ، اپنا لگاؤ مضبوط کریں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے دجال کے آنے کا، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کا آنا کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ بلکہ بعض علماء کا تو یہ خیال ہے کہ دجال دنیا میں ظاہر بھی ہو چکا ہے، چھپا ہوا ہے کہیں، خیال ہے کچھ لوگوں کا، اور کہیں بیٹھ کر کے وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ظاہر نہیں ہوا لیکن دنیا میں موجود ہے۔ ظاہر اپنے وقت پر ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہی انسٹرکشنز دے رہا ہے ان یہود کو کہ اس طریقے سے چلاؤ، ایسے نظام چلاؤ۔ اور اگر آپ غور فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ایڈوانس ٹائپ کی ٹیکنالوجی یہود کے پاس بھی ہے جو دنیا سے چھپا رکھی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھ رکھی ہے خالی، کہ جب کبھی دنیا کا نظام ان کے ہاتھوں سے بھاگتا ہوا نظر آئے تو اس خاص ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے واپس بادشاہت اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ان کی کوشش و فکر ہے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال ان کی، ایک تدبیر اللہ کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ان کو وقتی طور پر چھوٹ مل جائے گی، یا دوسری قوموں سے اگر یہ معاہدہ کر لیں، ساز باز کر لیں تو کچھ وقت کے لیے ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ اور آج جو سلطنت اسرائیل کے نام سے ہمیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی ان کے اوپر مہربانی ہے۔ اگر امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ان پر سے کھینچ لے تو خدا کی قسم یہودی اپنے بوتے پر ایک مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ایک مہینہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہی کا یہی معاملہ ہے کہ آج جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو یہ سلطنت کہہ رہے ہیں، جس کو یہ اسرائیل کہہ رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ دوسری قوموں کی مہربانی ہے، ان کے ساتھ ساز باز کرنے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے یہ کامیاب ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں فلسطین کو، جب دنیا کے نقشے پر دیکھیں گے، گوگل میپ کھولیں اور اس کے اوپر دیکھیں، ورلڈ میپ کو کھول کر کے دیکھیں فلسطین کہاں ہے، اتنا سا ہے، اتنا سا ایک نقطے کے مانند، اور اس پر بھی آدھی زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، اور آدھی زمین ان کے پاس ہے۔ بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، پھر وضاحت کروں گا تو بہت لمبی بات چلی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ آدھی زمین فلسطین کی تقریباً ان کے پاس، تقریباً، کم و بیش، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ زمین کا اتنا سا حصہ، اور اس میں بھی صرف آدھا یا 1/3 یا 1/4 ان کے پاس ہے۔ اس سے بڑی بڑی تو دنیا کی کافروں کی اور دوسری حکومتیں، اگر تم اس کو سلطنت کہتے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ تو یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ کوئی حکومت نہیں ہے، اور وہ بھی دوسروں کی مہربانی پر۔ تو اپنے بوتے پر، اپنے وجود پر یہ لوگ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہی کا یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ 30-40 دن کو ان کو حکومت ملے گی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو مل کر ان کے خلاف جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے، تو 40 دن کے بعد ان کا بالکل صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کے نقشے سے یہود کی جو قوم ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا تاریخ پڑھا کریں، تاریخ پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ جس راستے پر یہود چل رہے تھے کیا ہم لوگ نہیں چل رہے ہیں آج؟ اللہ حفاظت فرمائے، آج ہم میں سے شاید بہت کچھ آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، اور یقیناً ہے ان کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو، اپنے فیصلوں کو روکا ہوا ہے، اپنے ناراضگی کو روکا ہوا ہے۔ لیکن امت مسلمہ آج کس راستے پر چل رہی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بات میں بھی 1-2 دن پہلے کہہ بھی رہا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں بات کو غور سے سنا کرو، بات غور سے سنتے نہیں ہیں، پھر وہ جیسے مولوی صاحب نے کہا تھا نا
پیاز کھانا حرام ہے، اس نے غور سے سنا نہیں، گھر جا کے پیاز پھینکنے لگا. تو بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ مولوی صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے. وہ کہنے لگی اسپیکر میں بیان ہو رہا تھا، آواز تو میرے پاس بھی آ رہی تھی، وہ پیاز تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ پیاز کہہ رہے تھے. اور میں نے 1-2 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے مطلب کی سنتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آپ دیندار لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں گے، داڑھی انہوں نے رکھ رکھی ہوگی، مسواک بھی کرتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، عمامہ بھی پہنتے ہیں، لیکن شادیاں دیکھ لو آپ کتنی سنتیں دکھیں گی آپ کو. یہاں بیٹھ کر جب ہم بیان کریں گے ارے فتنوں کا دور ہے، سنت کو زندہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب داڑھی رکھ کے کروں گا، 100 شہیدوں کا ثواب صبح شہد کھا کے کروں گا، 100 شہیدوں کا ثواب مسواک کر کے کروں گا. اور شادیوں میں مائیوں بھی ہو رہی ہے، چالا بھی ہو رہا ہے، مہندی بھی ہو رہی ہے، رسم و رواج ہو رہا ہے، یہاں 100 شہیدوں کا ثواب حاصل نہیں کرنا آپ کو. یہ بات ہے میرے کسی بھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیا پدی کا شوربہ ہماری اوقات ہے کہ کسی سنت کو ہم ہلکا سمجھیں؟ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اگر کوئی شخص یہ کہے فلاں سنت ہے. سنت تو ہلکی ہوتی ہے، سنت کو ہلکا سمجھنے کا مطلب ہے بندے کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو بھائی آپ بات کو اچھی طریقے سے سنا کرو، سمجھا کرو، پھر پوچھ لیا کرو زبانی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کو اگر کرو گے سمجھو گے تو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی. دعا یہ کرو اللہ پاک ہم سب کو، اس وقت ذلت ہو گئی ہے اور دنیا کے اندر ماحول ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، یہ صرف دعاؤں سے نہیں مسئلہ حل ہونے والا. آپ یہ مصلی لے کر کے بیٹھ جاؤ، ساری رات بیٹھ کر کے دعائیں کرتے رہو، پورا مصلی گیلا کر دو، داڑھی تر کر دو اپنے آنسوؤں سے. دعاؤں سے فقط کام نہیں چلے گا، فقط دعا. پھر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ دھیان سے سن لینا. آپ کیا کرتے ہو جب پیٹ بھرنا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہو، یا اللہ پیٹ بھر دے، یا اللہ پیٹ بھر دے، تیرا خدا کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، یا اللہ بھوکا ہوں پیٹ بھر دے، یا اللہ بھوک پیاسا ہوں پیاس بجھا دے. نہیں، محنت کرتے ہو، کام پر جاتے ہو، صبح سے شام تک تھکتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو، تب کہیں جا کر کے 2 روٹی نصیب ہوتی ہے. دنیا کمانے کے لیے تو آپ لوگ فقط دعائیں نہیں کرتے، لیکن جب دوسروں سے مقابلے کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کی جو اس وقت تصویر ہے، حالت ہے، جب اس کو دیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ ان کا کھانا خراب. ایسے نہیں ہوتا. جس طرح آپ اپنی دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں ویسے ہی دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بھی محنت کریں. فقط دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، میں دنیا کو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلاؤں گا، فقط تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں چلاؤں گا، صرف تمہاری دعاؤں کے بلبوتے پر تمہاری دنیا کا نظام نہیں چلاؤں گا. محنت کرو گے تو کھاؤ. اللہ پاک یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا